میرا نام کریم بخش ہے، میں ضلع لاڑکانہ کا رہنے والا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ میں پاکستان آرمی میں ہوں اور میں ادھر یہ جو ٹی ایس پی فنڈ فوج میں کہتے ہیں، میں ادھر سے 4,000 پہ کٹواتا ہوں، تو کیا اس پہ جو پیسہ ملتا ہے وہ سود ہے یا نہیں ہے؟ فنڈ میں جانا اور کٹنا یہاں تک تو کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خرابی اس بات میں ہے کہ اب وہ کس طرح استعمال میں آئے گی، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں وہ بعد میں ریٹائر جب ہو جائیں گے اس کے بعد مل جائے، تو کس طرح یہ استعمال میں آئے گی اور انہیں کتنی ملے گی، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انہیں زیادہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہی وہ لالچ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا جمع کرتا ہے کہ چلو میرے 2 لاکھ جمع ہو جائیں گے، بڑھتے بڑھتے 3 سے 4 لاکھ ہو جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 3 سے 4 لاکھ کیسے ہوئے؟ کیا ایک شرعی اعتبار سے جو کاروبار کی صورتیں ہیں، تجارت کی صورتیں ہیں، انویسٹ کی صورتیں ہیں، وہ اپنائی گئیں، یا پھر انہوں نے جو ہے وہ عام اداروں کی طرح یہ کیا کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرا دی، اور جو بچت کے اس طرح کے جو ہے نا وہ اسکیمیں ہوتی ہیں اس میں وہاں جمع کروا دیں، اور اس سے سود جو اضافہ ہوا سود کی مد میں، اس کی بنیاد پر ان کو اضافہ کر کے مل گیا۔ اوکے، اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اداروں کے اندر تو آپ کو کٹوانی پڑے گی رقم، صحیح، چوائس نہیں ہوتی، پوچھا نہیں جاتا۔ بعض اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے، تو جہاں پوچھا جاتا ہو وہاں بندہ لکھ دے کہ میں نہیں کٹوانا چاہتا۔ صحیح، جہاں یہ نظام جبری ہو تو وہاں اگر رقم کٹ جاتی ہے تو اختتام پر یہ اپنی رقم استعمال کرنے کے تو مجاز ہیں، وصول یہ ساری کر لیں جو بھی ملتی ہے، کیونکہ کوئی ایسا نظام نہیں کہ سود والی رقم چھوڑی جا سکے، ایسا نظام سامنے نہیں آیا، ساری وصول کر لیں، اور جتنا اضافہ ہوا ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ پر خرچ کر دے، اس کو مالک بنا دے، مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنا دے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ کنفرمیشن ہو کہ یہ سودی طریقے سے ملی ہے، اور یہی انڈرسٹوڈ ہے جو مختلف اداروں کے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی ہے اس کے پس منظر میں۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ان کے پاس ایک اور چوائس ہوتی ہے اچھا، کہ بھئی آپ کے 4,000 کٹنے ہیں، آپ چاہیں تو 6,000 کٹوا لیں، چاہیں تو جو ہے نا 8,000 کٹوا لیں، آپ کو بعد میں زیادہ مل جائیں گے۔ تو جب پتہ ہے کہ یہ طریقہ ہی سودی ہے تو لوگ رضامندی اور خوشی کے ساتھ بھی اسے جو ہے اختیار کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آپ نے حل بھی ارشاد فرمایا اور بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اسے سمجھا بھی دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔